کہ جو موضوع ہے مفتی صاحب وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے پاکستان کا پرچم ہم نے سجایا ہے. اگر ہم ماسٹر میں دکھائیں تو یہ پاکستان کا پرچم سجانے کا سبب یہ ہے کہ آج عیسوی اعتبار سے 23 مارچ ہے اور 23 مارچ جو ہے وہ یوم قرارداد پاکستان ہے، جس دن ہم نے یہ وعدہ کیا تھا، عہد کیا تھا کہ ایک منظم سٹرگل کا آغاز کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے قیام کے لیے، اور پھر 7 سال کے بعد انتھک محنت قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ انعام عطا کیا. آج ہم پاکستان کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے بھی بات کریں گے. ہم نے ہمیشہ جو ہے وہ احتجاجی مراسلہ پیش کیا ہے. مجھے یہ نہیں ملا، میرے ملک میں یہ نہیں ہے، میرے ملک میں یہ نہیں ہے، اور بسا اوقات ہم جو ہے وہ ملک کو بھی برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں، جبکہ حقیقتاً اس ملک کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے کہ کوئی ایک فرد کسی دوسرے فرد کے ساتھ زیادتی کرے. اس ملک کا تو قصور تب ہوتا جب آپ کو 4 موسم نہ ملتے، جب آپ کو میدانی علاقے نہ ملتے تو ملک کا قصور ہوتا، آپ کو بارش نہ ملتی تو ملک کا قصور ہوتا، یہ لینڈ لاک کنٹری ہوتا، آپ کے پاس سمندر نہ ہوتا تو آپ کہتے ملک کا قصور ہے. اگر اس ملک میں پہاڑ نہ ہوتے، آبشاریں نہ ہوتی، آپ کے پاس دریاؤں اور نہروں کا نظام نہ ہوتا تو آپ کہتے اس ملک کا قصور ہے. اگر یہ ملک زرخیز نہ ہوتا، اس کی زمین جو ہے وہ آپ کو اناج نہ اگا کے دیتی تو آپ کہتے ہیں کہ یہ ملک کا قصور ہے. یہ تمام نعمتیں تو اللہ تعالیٰ نے اس ملک کے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں. یعنی وہ تمام چیزیں آپ کے پاس ہیں ناظرین محترم کہ جس کے لیے کئی ممالک ترستے ہیں. یعنی آپ کا پڑوسی ملک ہے افغانستان، وہ لینڈ لاکڈ کنٹری ہے، اس کے پاس سمندر نہیں ہے، وہ آپ کے سمندری راستے سے اپنی تجارت کرتا ہے. یعنی گویا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت بے بہا ہے کہ آپ کے پاس کراچی اور پھر گوادر جیسے بڑے پورٹس موجود ہیں، اور پھر کھلا سمندر 200 کلومیٹر تک آپ کے پاس موجود ہے. پھر اس کے بعد جو موسم ہے، بہت سارے ایسے ملک ہیں جہاں سردی رہتی ہے تو پھر جو ہے وہ درمیان میں گیپ نہیں ملتا، اور کہیں بہت گرمی رہتی ہے افریقہ کے ممالک میں اور عرب ممالک میں تو وہاں ٹھنڈ کا تصور نہیں پایا جاتا. آپ کے پاس دونوں موسم ہیں، بلکہ 4 موسم ہیں، خزاں بہار موجود ہے. تو یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بے بہا نعمتوں سے نوازا ہے. تو میں مفتی صاحب سے جاننا چاہوں گا، کیا ملک سے شکوہ کرنا جو ہے وہ ازروع عقل بنتا ہے؟ جبکہ ملک تو زمین کا نام ہے، یہ جو پہاڑ ہیں ان کا نام ہے، میدانوں کا نام ہے. اگر شکوہ ہوگا تو کسی فرد کو فرد سے ہوگا. جناب. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. آج کا دن یقیناً بہت زبردست اہل پاکستان کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور آپ کا جو پروگرام آپ نے انٹرو بہت اچھا دیا ماشاءاللہ سے. ایک محب وطن پاکستانی ایسی ہی سوچ رکھ سکتا ہے الحمدللہ. تو اس میں یہ جو ملک سے شکوہ کرنا کی کوئی آپ نے سے بتایا کہ کوئی حیثیت نہیں ہے، مطلب کوئی بات بنتی نہیں ہے. ملک تو ایک زمین ایک ٹکڑے کا نام ہے، اور اس کے اندر جو رہنے والے ہوتے ہیں اس ملک کے اصل ملک وہ ہے جو اس میں رہ رہے ہیں، جو معاشرہ بنا رہے ہیں، جو اس کا اچھا یا برا کر رہے ہیں. وہ ہر ایک فرد اپنے ہر ایک فرد جو ہے وہ اس کے اپنے عمل سے اس کے ایکٹ کی ظاہر اس کو ملک کی ریپرزنٹیشن کر رہا ہے کہ وہ ملک مکان جو ہے وہ مکینوں سے ہے. مکینوں کا مزاج یہ بتائے گا کیسا ہے. تو یقیناً یہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بہترین ٹکڑا دیا ہے زمین کا، ان خطوں میں سے ہے جو بہت کم لوگوں کو میسر ہے. جیسے آپ نے ذکر کیا تمام موسم اس یہاں پہ موجود ہیں، تمام یہاں پہ منرلس بہترین منرلس یہاں پہ موجود ہیں. یہاں کی جو فصلیں، زمین یہاں کی زرخیز ہے، یہاں پہ ہر طرح کی آپ موسم چاروں ہیں، ہر جو چیز آپ دیکھیں اللہ کی نعمت سرفراز ہے. جی. اللہ تعالیٰ معدنیات کے وہ وسائل ہیں جن کو ابھی تک ہم ایکسپلور ہی نہیں کر پائے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی قیمتی دولتوں سے نوازا ہے، قدرتی، جس میں آپ کو کوئی دو کرنے کی انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، خالی آپ نے اس کو ڈگ کرنا ہے اور نکالنا ہے. جی. ایسی نعمتوں سے تو اللہ تعالیٰ نے صرف جو ذمہ داری آتی ہے، جو ہمیں جو سوچنا ہے، اس کا ہمیں اللہ تعالیٰ کو جتنا شکر ادا کر سکتے ہیں اس کو ادا کریں. اور جیسے قرآن کریم فرقان حمید اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم میرا شکر کرو گے تو تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. جی. اور تم میرا کفران نعمت کرو گے تو میرا عذاب بڑا شدید ہے. عذاب مختلف طرح سے ہوتا ہے، یہ نہیں کہ جہنم کا ہی عذاب ہوگا. بحیثیت قوم، بحیثیت پاکستانی، ہمیں سب سے پہلے ضرورت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خطہ دیا اس پہ لاکھ لاکھ شکر ادا کریں. جی. سب سے پہلے شکر کی منزل ہے، اور شکر کی منزل جو ہے وہ آپ کو کفران نعمت سے بچا لیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو یہ نعمت خداوندی آپ کو عطا کی ہے، جسے پاکستان کہتے ہیں،
اس کی قدر آپ کیسے کریں گے؟ اب میں مفتی صاحب جاننا چاہوں گا اس کی قدر کیسے کی جائے؟ ایسے قدر کی جائے کہ صرف اس سے محبت کا اظہار کیا جائے یا کوئی عملاً کام کرنا پڑے گا؟ دیکھیں جو اصل چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ شکر کی بہت ساری اور شکرانے کی یا آپ یہ سمجھیں یا کسی کی تھینک یو کسی کو تھینکس دینے کی یا پاکستان میں ملا ہے نا تو ہمیں پاکستان کا شکریہ ادا کرنا ہے, پاکستان کو تھینک یو کہنا ہے. اس کا طریقہ کار اس کے بہت سے طریقہ کار ہیں. ایک تو زبان ہے, زبان سے آپ کا ہمیشہ جو آپ کا لفظ پاکستان کے لیے آئے نا وہ ہمیشہ ایک پازیٹیو لک دنیا کو دے. جی دیکھیں گھر میں جب بدلہ ہوتا ہے, فیملی ہوتی ہے تو چھوٹے موٹے اختلافات بھی ہوتے ہیں, چھوٹے موٹے جھگڑے بھی ہوتے ہیں اور دوسرے معاملات بھی ہوتے ہیں. دوسرے وہ جا کے لوگ گلی محلے میں نہیں آتے ہیں, وہ اس کو وہیں پہ سالو کرتے ہیں. جب ایز اے فیملی وہ کہیں پہ ریپرزینٹ ہوتی ہے تو بولتے ہیں لوگ, اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو اس کا باہر ایٹیٹیوڈ کیا ہے. فیملی اگر وہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے اختلافات انہوں نے اپنے ظاہر نہیں کیے ہوئے ہوتے تو لوگ بولتے ہیں یہ تو کتنی اچھی فیملی مثال دیتی ہے. اور جب وہی فیملی جب اپنے معاملات کو دوسروں تک پہنچانا شروع کر دیتی ہے تو پھر وہ ایک بہت بیڈ امیج لوگوں کو جاتا ہے. تو یہ ہمارا گھر ہے نا, پاکستان ہمارا گھر ہے. تو اب یہ اختلافات چھوٹی موٹی جھگڑے مسائل یہ رہتے ہیں اور رہیں گے, اور یہ حسن ہوتا ہے کسی معاشرے کا. جی جی بالکل. اسی سے انسان کے اندر بہتری بھی آتا ہے, اسی سے انسان اور نئی پالیسیز کو بھی اپنا ڈیولپ کرتا ہے. تو یہ اپنی جگہ پہ ہے. تو شکر تو زبان سے شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے, اپنے عمل سے, اپنا عمل سے اتنا حصہ ملانا ہے. اپنا حصہ کیسے ملانا ہے کہ آپ جس شعبے میں جس جگہ پہ ہیں وہاں پہ اپنی بہترین صلاحیتوں کے ساتھ اس وہ اپنے عمل پاکستان کے لیے یعنی کام آپ اپنے لیے کر رہے ہیں لیکن وہ پاکستان کے لیے شمار ہوگا اگر آپ نے دل جمی کے ساتھ کیا, شوق سے کیا. کیا بات ہے. اور جس طرح یہ مفتی صاحب بات کر رہے تھے مجھے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ کا ترجمہ یاد آ گیا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں نام دیے, قبیلوں میں بانٹا تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے. تو یہ ہماری پہچان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے کہ میں آغا شیرازی ہوں, میں ایک پاکستانی ہوں. مفتی معین مجددی صاحب ایک پاکستانی ہیں, جیسے بدر منیر قادری ایک پاکستانی ہے. یہ ہماری پہچان ہے. یہ